बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी मेरे नए चैनल पर आए हैं, चौधरी अनवर इंस्पेक्टर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे हर व्लॉग आने वाला आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आप जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने मुझे प्यार करने वाले हैं, मेरा इंटरव्यूज़ बड़े शौक़ से देखते हैं, तो मैं इसलिए सबसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हमारे साथ हमारे बहुत पुराने ये दोस्त हैं, सुहेल मारूफ साहब, ये अपना ड्राइवर हैं। तो इनसे पूछेंगे कि आप को कैसे शौक़ हुआ ड्राइवरी का। माशाल्लाह पढ़े लिखे भी ये अच्छे हैं, और ड्राइवरी का इनको कैसे शौक़ हुआ, और पहले इन्होंने कौन सी गाड़ी चलाई, और उसके बाद कौन कौन सी गाड़ी, और आजकल क्या गाड़ी चला, कौन सी गाड़ियाँ चला रहे हैं ये, और रास्ते में दुश्वारियाँ क्या क्या आती हैं। हाँ जी, मुझे बताइएगा आपको कैसे शौक़ हुआ ये ड्राइवरी का। आप पुलिस में भी जा सकते थे, आप किसी फ़ौज में भी जा सकते थे, आपके वालिद फ़ौज में थे, तो आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने मोहतरम जनाब चौधरी अनवर साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे बुलवाया और जनाब उस तबके की ज़िंदगी पे आपने गौर किया कि जो कि आजकल इस नफसा नफसी के दौर में जी बिल्कुल जी। भी साइड पे कर दिया गया है। तो चौधरी साहब, जैसा कि आपको मालूम है और मैं अपने तमाम साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह मेरा एक पढ़ी लिखी फैमिली से तल्लक है, माशाल्लाह। और मेरे वालिद साहब सूबेदारी मेजरी पेंशन रिटायर्ड होके आए थे। और जनाब ये जो शोबा ट्रांसपोर्ट है या ड्राइवरी है, आपका आपने जो क्वेश्चन रेस किया है कि इसका मुझे शौक़ कहाँ से पड़ा, तो ये चौधरी साहब मुझे विरसे में मिला है। माशाल्लाह क्योंकि माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब का शोबा ट्रांसपोर्ट से तलक था, अपनी गाड़ियाँ वगैरह थी, तो इस हिसाब से मुझे ये शोबा जोन सा है वो विरसे में मिला। तो पहले प्रोफेशनल ड्राइविंग नहीं करता था, मगर मेरा जो ये शौक़ जिस तरह बढ़ता गया, जी जी। तो मैंने अपने इस शौक़ की तकमील के लिए मैं अपना ये ट्रैक मैंने चूज़ किया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस शोबे पे और अपने इस ट्रैक पे बिल्कुल मुतमईन हूँ। मगर थोड़ी सी तकलीफ़ और परेशानी उस वक़्त होती है जब हम अवामुल नास की खिदमत के लिए निकलते हैं। तो आप यकीन मानें कि जब रोड पे निकलते हैं तो हम 40-50 जानों को लेके एक मकाम से दूसरी जगह पे जाते हैं, जी जी। तो उनके लिए आसानी पैदा करते हैं। और चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ले लें या गुड्स में ले लें, और गुड्स में भी ऐसे ही है कि पूरे मुल्क का जो निज़ाम है, मैशियत है, वो उसमें ड्राइवर एक रीढ़ की हड्डी की मानद है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मगर बात दुरुस्त है। और मगर बदकिस्मती से सूरत हाल ये है कि आज दिन तक इस पाकिस्तान में इस शोबे की बेहतरी के लिए, इसमें अवेयरनेस के लिए कोई भी खातर ख्वाह काम नहीं किया गया। तो जिसकी वजह से मसले मसाइल हमें कदम कदम पे दरपेश रहते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपनी इस्ताद के मुताबिक, अपनी हिम्मत के मुताबिक अब इस शोबा ट्रांसपोर्ट में और ख़ास तौर पे जो शोबा ड्राइविंग है, जी जी। इसमें जिद्दत लाने के लिए हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसमें हमने अपना ज़िला बिहाड़ी में हमने एक अपनी ड्राइवर तंजीम बनाई हुई है, जो कि दुखी ड्राइवरों को अल्लाह ना करे कोई हादसे का शिकार हो जाता है, या इसके अलावा किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई मेडिकली प्रॉब्लम, या किसी को कानूनी मदद की ज़रूरत होती ये है, तो अपनी मदद आप करते हैं हाँ आप? जी, हाँ जी, ये हम अपनी मदद आपके तहत, हम जी बहुत सारे साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी। ये जनूबी पंजाब ड्राइवर यूनियन के नाम से हमारा एक प्लेटफार्म है, माशाल्लाह माशा। जिसका जनाब आप मैं सदर हूँ बिहाड़ी से। और इस एक्टिविटी को क्योंकि हम अरसा 30-35 साल से इस शोबे में मौजूद हैं,
اور اس سے اپنے فیملی اور مطلب اپنی فیملی کی کفالت اسی شعبے سے کی ہے. تو اس ناطے سے ہمارے اوپر ایک قرض بھی ہے اس شعبے کا کہ ہم کم از کم اس شعبے کے لیے ایسی اپنی ایکٹیویٹی یا ایسا کوئی اقدام کر جائیں کہ جو کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہماری یاد تازہ رکھے. چلو میں آپ کو دوسرا سوال کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے گاڑی کون سی چلائی؟ چوئی صاحب میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کار چلائی، موٹر سائیکل چلایا آپ، کون سی گاڑی چلائی آپ؟ ہاں جی، میں نے چوئی صاحب سب سے پہلے تو ظاہر ہے موٹر سائیکل ہی اس کے بعد کیا کار چلائی؟ ہاں جی، اس کے بعد میں اپنے گھر کے ٹریکٹر تھے اچھا وہ ان پہ میرے والد صاحب نے مجھے میری ڈرائیونگ سکھائی ہے. اچھا. اور اس کے بعد جب میں پروفیشنل پبلک سروس میں آیا ہوں تو میں نے آپ اپنا بس بھی چلاتے رہے ہیں، ہاں یو جی ٹون چلاتے رہے ہیں؟ جی میں ڈیوو ایکسپریس میں نے 5 سال سروس کی ہے. اور پاور انٹرنیشنل بہاولپور سے لاہور ایک جانا مانا ایک برانڈ ہے. بالکل بالکل. تو اس میں بھی میں نے عرصہ 13-14 سال ڈرائیو کی ہے. تو اب اس وقت موجودہ جو حال وقت ہے اس میں نے آئل ٹینکر. آئل ٹینکر تو بہت بڑا ہوتا ہے. ہاں جی وہ تو 22-24 میٹر کتنے کا ہوتا ہے؟ یہ 24 ویلر؟ 22 ویلر بھی ہوتا ہے اور 18 ویلر بھی ہوتا ہے اور 14 اچھا ویلر بھی ہوتا اچھا اچھا. ہے. مگر میرے پاس گاڑی جون سی ہے وہ 18 ویلر ہے. ہاں وہ تو بہت ہیوی، بہت ہیوی ڈرائیور چلا سکتا ہے. ہاں جی بالکل اسی طرح ہی ہے. تو میں نے بھی اس اپنے پیشن میں جون سا ہے نا، میں نے کہا کہ جی اس کے جو آخری کنارے ہیں ادھر تک ہم نے جانا ہے. تو ماشاء اللہ شکر ماشاء اللہ. الحمدللہ ہم اب وہ ڈرائیور اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں اور جنہوں نے وہ تمام گاڑیاں چلائی ہیں جو پاکستان میں چل رہی. ماشاءاللہ آپ کا سوچ اچھی ہے، آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ نے جو بچپن سے اب تک جو یہ ہائی ڈرائیور جو ہائی وہ بہت بڑا ٹرالا ہوتا ہے، ہمیں تو ویسے ہی دیکھ کے ان کو ڈر لگتا ہے. تو آپ وہ چلاتے ہیں کراچی سے لے کر کے پشاور تک. تو راستے میں کوئی دشواریاں آپ کو آتی ہیں یا پولیس تنگ کرتی ہو یا آپ کو کوئی ڈاکو وغیرہ تنگ کرتے ہوں؟ جی جوئی صاحب یہ آپ نے ہماری وہ جو پین والی جگہ ہے نا، آپ نے ادھر ہمارے ہاتھ رکھ دیا ہے کہ آپ یقین مانیں کہ یہ ایسی صورتحال ہے جی کہ یہ نہ کوئی حکومتی اور نہ کوئی ریاستی اور نہ کوئی ضلعی لیول پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈرائیور کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. اور جس نے بھی آنا ہے اس نے آ کے صرف اور صرف ڈرائیور کے اوپر آوازیں ہی کسنی ہیں، اس کو الزام ہی دینا ہے. مگر کبھی کسی نے ڈرائیور کی جو زندگی ہے جو پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے اس کے اوپر آج دن تک کسی نے نظر نہیں دوڑائی. اور میں آپ کو یہ 2-3 دن پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں کہ آپ نے نیوز میں اور اخبارات میں ضرور پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ یہ کشمور سائڈ پہ اور انڈس ہائی وے پہ اور گھوٹکی مورو سندھ میں ان علاقوں میں یہ جو کچے کا علاقہ پڑتا ہے ادھر کچے کے جو ڈاکو ہیں انہوں نے ایک اور کام شروع کر دیا ہے کہ اب وہ رات کو روڈ پہ آ جاتے ہیں 15-15 20-20 کی تعداد میں، اور جتنے گاڑیاں روکتے ہیں ان پہ فائرنگ کرتے ہیں، ان کے ٹائر برسٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے بعد ان ڈرائیوروں کو یرغمال بنا کے ساتھ لے جاتے ہیں، جو کہ بعد میں ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے ان سے بھتہ لینے کے لیے، پیسے لینے کے لیے. تو میں خاص طور پہ ان جو ذمہ داران ہیں جو اس ملک کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ وہ طبقہ ہے، یہ تو ان کا تو اپنا ہی گزر بسر نہیں کر سک رہے اس حالات میں. نہیں، یہ جو گھوٹکی ہے وہاں وہ ڈی پی او انور خطران لگے ہوئے ہیں، تو وہ تو بہت اچھے ڈی پی او ہیں. آپ نے کبھی 15 پہ کال نہیں کی کہ یہاں ڈاکو آ گئے ہیں پھر پولیس موقع پہ نہ پہنچی ہو؟ آپ نے کبھی شکایت نہیں کی بالا حکام کو، ڈی آئی جی، آئی جی یا وہاں ڈی پی او کو؟ یہ ان کی علم میں نہیں ہے یہ بات؟ یہ چوئی صاحب ہم نے ہر اس دروازے پہ دستک دی ہے جدھر سے ہمیں کوئی امید کی کرن نظر آئی ہے، مگر بدقسمتی سے سوائے دلاسے کے علاوہ ہمیں ابھی تک کوئی پذیرائی نہیں ملی.
ہمارے 9 سے 10 ڈرائیور جو اغوا ہو چکے ہیں اور بے شمار گاڑیوں کا نقصان ہو چکا ہے. ادھر گاڑیوں کے ٹائروں کو برسٹ کر دیا جاتا ہے, عملے کو ڈاکو لے جاتے ہیں, اغوا کر کے لے جاتے اغوا ہیں. کر کے لے جاتے ہیں اچھا. اور پھر بعد میں ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور آپ یقین مانیں کہ میں نے سوشل میڈیا پہ ان ڈرائیوروں کی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ ان پہ تشدد کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے جی روڈ پہ. اور پولیس اور ڈرائیور کا ہمارا تو ایک دامن چولی کا ساتھ ہوتا ہے جی, تو سب ایک جیسے بھی نہیں ہیں اور بہت اچھے اچھے آفیسر سے بھی ہمارا پالا پڑتا ہے, اور کچھ ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن پہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے, جن سے پریشانی ہوتی ہے. چلو تو یہ ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ یہ قانونی چارہ جوئی بھی ہم کریں گے, اور یہ آپ کی آواز بھی جو ہے بڑے چینل تک پہنچائیں گے, صدر کے ایوانوں تک, ان کے دروازوں تک انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آپ کے حق میں دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. آپ کی بہت بہت مہربانی, آپ ہمارے پاس تشریف لائے, آپ نے انٹرویو دیا, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. شکریہ.